نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة، جو مسلمان سوال کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنا چہرہ گاڑ دیتا ہے، الا اعطاها ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کرتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اما ان یعجلها له و اما ان یدخرها له فی الآخرہ، اس کی صورت یہ ہے، یا تو اس کا مانگا ہوا اللہ تعالیٰ اسے لوٹا دیتے ہیں، جو اس نے مانگا ہے اس کی مراد پوری کر دیتے ہیں، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح لغیرہ ہی ہے۔ دعا کے متعلق کل بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ نے فرمایا کہ جس قدر آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، اگر اللہ اس کی دعا کو اس صورت میں قبول نہ کرے کہ جو اس نے مانگا ہے وہ اللہ اسے عطا فرمائے، تو اللہ اس دعا کے بدلے میں اس کی کوئی نہ کوئی پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ جتنی اس نے دعا کی ہے اس کے برابر اللہ اس کی کوئی مصیبت اور پریشانی کو ٹال دیتے ہیں۔ اور آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے لیے گاڑ دیتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، اس انداز سے دعا کرتا ہے، چہرہ گاڑنے سے مراد یہ ہے جیسے کوئی چیز زمین میں گاڑ دی جائے تو پھر وہ ہلتی نہیں ہے۔ اسی طرح جب مومن بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بے سکت ہے، اللہ سے پورے انہماک کے ساتھ مانگتا ہے، اس کی دعا میں خشوع اور خضوع پایا جاتا ہے، وہ اللہ سے دل جمی کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے وہ اللہ سے اپنے تعلق کو یوں محسوس کرتا ہے گویا میرا اللہ میرے سامنے بیٹھ کر میری دعا سن رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے پھر تو وہ آدمی دنیا سے لاپرواہ ہوتا ہے، اسے کوئی خبر ہی نہیں کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اس کا تعلق ناتا اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ جب اس انداز سے دعا کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دعا دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس حدیث میں جو ذکر ہوا، ویسے ایک حدیث میں 3 باتوں کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس نے مانگا ہے وہ اللہ عطا فرما دیتا ہے، اگر اللہ اسے اس کی مانگی ہوئی چیز عطا نہ فرمائے پھر اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، یعنی مومن کی مانگی ہوئی دعا ضائع جاتی ہی نہیں، اگر دنیا میں نہ ملے آخرت میں ملے گا۔ دنیا کا مانگا ہوا سامان، دنیا کی مانگی ہوئی چیز اگر دنیا میں مل جائے تو یہ ہماری ایک وقتی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، مگر جو آخرت کی زندگی جو اس دنیا سے ہزارہ بہتر ہے،
جب اللہ ہماری دنیا کی دعا کے بدلے میں آخرت کی چیز عطا کرے گا، وہ تو اس دنیا کی چیز سے کئی گنا مہنگی ہے، قیمتی ہے۔ رہی یہ بات کہ اللہ کے لیے اپنا چہرہ گاڑنا، دعا کے کچھ آداب ہیں۔ ہمارے بعض بھائی دعا کرتے ہیں مگر دعا کا حق ادا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ بھی ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ بڑی سستی کے ساتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی رکت نہیں ہے، کوئی انہماک، خشوع و خضوع نہیں ہے۔ آدمی نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر کی ساری وہ خبریں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، حالات کا جائزہ بھی لے رہا ہے۔ یہ دعا کے آداب میں سے نہیں۔ دعا جب ہاتھ اٹھا لیں پھر آپ دنیا سے بے خبر ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ینصب، وہ ایسے دعا کرتا ہے جیسے اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو گاڑ دیتا ہے۔ زمین میں اگر نیزہ گاڑ دیا جائے وہ ہلتا نہیں ہے۔ اسی انداز سے جب دعا کی جائے پھر آدمی دنیا سے بے خبر ہو۔ ہمارا ایک یہ بھی المیہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ اٹھا لی، دعا کہ ہم آداب کو چھوڑ دیں، یہ بات تو بات کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا لینا یہ بس ہماری دعا پوری ہو گئی۔ بعض اوقات ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابھی چند لمحے ہی گزرتے ہیں کہ ہم ہاتھ منہ پہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ یہ دعا نہیں ہے۔ دعا اس انداز سے ہو، آپ نے دعا کی ہے اور دعا کے بعد آپ کا ضمیر، آپ کا دل یہ گواہی دے کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ دعا اس انداز سے ہونی چاہیے۔ چہرے کو گاڑنا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھے ہوں پھر ادھر ادھر کی کوئی خبر نہ ہو۔ ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کبھی سر میں کھجلی کرتے ہیں، کبھی جسم پہ خارش کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ادھر سارا جائزہ بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ دعا نہیں ہے۔ جب اس حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ آدمی مومن اپنے چہرے کو گاڑ دے، جتنی دیر دعا کرنی ہے وہ اس انداز سے کرے کہ میں اپنے اللہ سے رابطہ کر رہا ہوں، اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ اس انداز سے دعا کرے گا، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی مراد پوری کرے گا۔ اگر دنیا میں نہ بھی دے تو آخرت کے لیے اللہ اس کی دعا کو ذخیرہ کر دے گا۔ یہ ہم نے پہلے بھی حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک نماز میں ایسی حالت میں رہتا ہے کہ گویا وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، پوری توجہ نماز میں ہے، آپ نے فرمایا پھر اللہ بھی اتنی دیر تک اپنے بندے کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ جب بندہ نماز سے توجہ ہٹا لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس بندے سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ بقیت السلف شیخ الحدیث مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ، دور حاضر کے وہ ولی کہہ لیں، بہت نیک بندے ہیں۔ اکثر وہ یہ بات کہا کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتے ہیں کہ بندیا تو میریاں دھیان نال سن، میں تیریاں دھیان نال سناں گا۔ یہ ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ یعنی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ بھی ہماری اسی طرح سنے تو پھر آج ہمیں اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔